اسد صاحب، ایک اور چیز ہے میں آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں۔ بلوچستان کے لیے 27ویں ترمیم میں خاص تجاویز انتہائی مثبت اور خوشائند ہیں، جن کے تحت حلقہ بندی صرف مردم شماری کی بنیاد پر نہیں بلکہ رقبہ، جغرافیہ، سیکیورٹی اور رسائی جیسے عوامل کو مد نظر رکھ کر کی جائیں گی۔ اس میں تو میرے خیال میں کوئی گڑبڑ نہیں ہے۔ یہ قومی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، صوبائی اسمبلی کی بات کر رہے ہیں، مقامی حکومت کی بات کریں، کس حلقہ بندی کی بات کر رہے ہیں؟ بلوچستان کی بات کر رہا ہوں سر، بلوچستان کے نہیں، لیے بلوچستان میں 27ویں ترمیم۔ بلوچستان کی جو الیکشنز ہوتے ہیں، انتخابات ہوتے ہیں نا، اس میں حلقہ بندی جو ہے وہ قومی اسمبلی کی سیٹس کی بھی ہوتی ہیں، صوبائی کی بھی ہوتی ہیں اور مقامی کی بھی ہوتی ہیں۔ جی ہاں۔ یہ بات جو کی گئی ہے، کیا یہ قومی اسمبلی کی سیٹس کے لیے کی گئی ہے یا صوبائی اسمبلی اور بلدیات کے لیے؟ اچھا۔ اگر یہ صوبائی اسمبلی اور بلدیات کے لیے کی گئی ہے تو بڑی جائز بات ہے، اس ہوں۔ میں کوئی مجھے حرج نہیں نظر آ رہا، اچھی ٹھیک بات ہے، ٹھیک۔ اس کو اکوموڈیٹ ہونا چاہیے۔ ہوں۔ اگر یہ قومی اسمبلی کے لیے کہا جا رہا ہے تو پھر اس سے بڑے بنیادی ایک آئین کا جو جز ہے اس سے کلیش آئے گا، اور وہ یہ کہ ہر شخص برابر ہے، اور وہ ہر شخص کے برابر ہونے کا جو ہے بنیادی اصول وہ اس سے ٹوٹے گا۔ سو وہ ذرا سا سمجھنا پڑے گا کہ یہ قومی اسمبلی کے لیے میں ہے آپ کو یا مزید اس صوبائی پہ اور اس کے مزید لیے۔ ایڈ کر دیتا ہوں، مزید اس پہ میں ڈیٹیل آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں جیسے آپ پھر مناسب سمجھیں۔ اس سے وسیع اور کم آبادی والے اضلاع بھی قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مؤثر نمائندگی حاصل کریں گے۔ بلوچستان کی قومی اسمبلی کی نشستوں میں اضافہ، صوبائی اسمبلی کی نشستیں بڑھانے اور دور دراز اضلاع کے لیے قانونی کم از کم نشستوں کی ضمانت دینے کی تجویز سے وفاقی فیصلہ سازی میں بلوچستان کی شمولیت مضبوط ہوگی اور احساس محرومی کم ہوگی۔ یہ اقدام نہ صرف صوبائی بلکہ قومی سطح پر بھی گورننس میں بہتری لائے گا۔ کیا خیال اچھا ہے؟ جی، اس کے اوپر تو بڑی اس پہ شدید مسائل پیدا ہوں گے اگر آپ قومی اسمبلی کے اندر یہ کرنے کے لیے جائیں گے، کیونکہ یہی اصول جو ہے پھر وہ خیبر پختونخوا کے جو قبائلی علاقے ہیں ان کے اوپر کیوں نہیں اپلائی کیا جائے گا؟ وہاں پہ تو ہم نے آبادی کے مطابق کر دیا نا، اور اسی لیے نتیجتاً ہوا یہ ہے کہ جو ضم ہونے سے پہلے خیبر پختونخوا کے قبائلی علاقوں جو ہے وہاں کی 12 سیٹس ہوتی تھی قومی اسمبلی میں، اور وہ کم ہو کے آبادی کی بنیاد کے اوپر 6 رہ گئی، آدھی رہ گئی، اس لیے 272 سے آپ کا ہاؤس جو ہے وہ ڈائریکٹلی الیکٹڈ 266 پہ آ گیا۔ لیکن بلوچستان کی ہم کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آبادی کی بنیاد پہ نہیں کریں گے، وہاں پہ زیادہ کریں گے۔ میرے خیال میں تو یہ بہت بہت زیادہ اس کے اوپر کنٹروورسی ہوگی، بہت اس کو چیلنج کیا جائے گا۔ اچھا چلیں، تو باقی مجھے ایک بات بتائیں کہ پیپلز پارٹی جو ہے پیپلز پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے جناب کہ 243 جو ہے صرف وہ اس پہ راضی ہیں، دے آر گڈ ود اٹ، ٹھیک ہے جی، کہ وہ جو سٹرکچر ہے وہ چینج ہو رہا ہے فوج کا جیسے بھی وہ کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ اکارڈنگ ٹو دا نیو ڈائنامکس آف وار اس میں وہ چیزیں ضروری ہیں، سو وہ اس پہ دے آر گڈ ود اٹ۔ ادر دین دیٹ وہ کسی چیز کو ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ واٹ از یور سٹینس؟ آپ کا کیا سٹینس ہے؟ کیونکہ آپ تو کسی پارٹی سے ہے نہیں ہیں، آپ اس وقت تو نیوٹرل ہیں، سو ایز اے نیوٹرل پرسن، ایز اے نیوٹرل وہ بڑا پولیٹیشین بڑا آپ بڑا کا کیا؟ سمپل ہے، وہ ڈائنامکس آف وار کی وجہ سے نہیں کہہ رہے ہیں، وہ بڑی ان کے ذہن میں کلیئرٹی ہے کہ باس کون ہے، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جو باس سے ریلیٹڈ جو بھی ترامیم ہے اس کے اوپر ہمیں کوئی اعتراض نہیں، جیسے بھی باس کرنا چاہیں وہ ہمیں قابل قبول ہے۔ باقی کے لیے وہ نون لیگ کو کہہ رہے ہیں کہ ذرا ہمارے ساتھ بیٹھیں نا، ذرا گفت و شنید کریں، ہم کوئی بارگیننگ کریں، ہمیں کیا ملے گا؟ آزاد کشمیر حکومت صرف ملے گی یا گلگت بلتستان بھی ملے گا، اور ہمیں کیا ملے گا؟ ڈیولپمنٹ فنڈز ملیں گے۔ سو وہ باقی جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ٹریڈیبل ہے، اس کی نیگوسیشن کر لیں گے، باقی 243 ان کو قبول ہے۔ سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ گیو اینڈ ٹیک ہوگا، تو پولیٹیشین جو ہے، پولیٹیکل بالکل پارٹیز جو ہے، دے آر لوکنگ فار looking for a pie, کہ پیس آف پاؤنڈ آف پائے فلیش، یا پاؤنڈ آف فلیش اور whatever. سو وہ آپ ٹھیک ہے، وہ اس میں وہ دے آر لوکنگ فار دیٹ. سو اس میں دیٹ انکلوڈ مولانا فضل الرحمان آلسو، دیٹ انکلوڈ لائک پی ٹی آئی آلسو، یا دیٹ انکلوڈ لائک پیپلز پارٹی آلسو اینڈ نون لیگ آلسو. دس از واٹ یو آر سیئنگ. میرے خیال میں پی ٹی آئی تو اس کے اندر کوئی بارگیننگ بھی نہیں کرنی، انہوں نے سیدھا سیدھا جو ہے اپوز کرنا ہے، اور انہوں نے تو کچھ بیٹھ کے بارگین نہیں کرنا۔ بٹ باقی سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ جو بھی اس کے لیے ووٹ ڈالیں گی
تو ظاہر ہے وہ اپنا اپنا کچھ نہ کچھ حصہ مانگیں گے نا. سو پی ٹی آئی بالکل پارٹیسپیٹ نہیں کرے گی اس میں. میری یہ تجزیہ، اللہ جانتا ہے پی ٹی آئی کیا فیصلہ کرتی ہے، لیکن میرے تجزیے کے مطابق پی ٹی آئی نے صرف کلین اپوزیشن کرنی ہے، اور اس کے علاوہ انہوں نے یہ نہیں کہنا کہ یہ والی چیز ٹھیک ہے اور یہ والی چیز غلط. اوکے اچھا، ایک چیز مجھے بتائیں کہ اس وقت مطلب ایک آخری چیز آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت جو جس قسم کی سچویشن ہے، انٹرنل سچویشن ہے پی ٹی آئی کے اندر، اور دیر آر فیو آؤٹ دیر جو کہ پی ٹی آئی میں تھے کبھی، دے آر لائک ایکٹیو ان لائک یو نو گیٹنگ ہولڈ آف دوز پیپل، ان کو اکٹھا کرنے کے لیے تیاری کر رہے ہیں، ان کو مل جل رہے ہیں ان کے ساتھ. What are they looking for? Are they looking for a forward bloc? Are they looking for like-minded people other than Imran Khan, or what? نہیں، ابھی تک دیکھیں ان کا اسٹیٹڈ، ہم تو اسی پہ جا سکتے ہیں کہ ان کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو کیا ہے، اور وہ ان کا اسٹیٹڈ آبجیکٹو یہ ہے کہ بہت زیادہ خلیج پیدا ہو گئی ہے ہمارے سیاسی سسٹم کے اندر، اور جس طرح وہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے، سیاسی ٹیمپریچر کم کرنے کی ضرورت ہے، اور بتدریج جو ہے وہ تحریک انصاف کے لیے کوئی آسانی پیدا کی جا سکے، اور وہ اسٹارٹنگ ود کہ جو اس وقت اسیران ہیں ان کی رہائی سے کوئی بات چیت شروع ہو. تو ان کے جو اسٹیٹڈ آبجیکٹیوز ہیں وہ اس میں تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی فارورڈ بلاک بنائیں گے یا کچھ. So what are they trying to do? Because most of them are not in PTI. They are not part of PTI. Are not in PTI. I think ظاہر ہے ان کا کہنا یہ ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ وہ دوبارہ پی ٹی آئی کا حصہ بنے. یہ ان کی ابھی تک اسٹیٹڈ پوزیشن رہی ہے، اور اگر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، بہت بڑی چیز ہے، کوئی آسان کام نہیں ہے جو انہوں نے آبجیکٹو اپنے لیے سیٹ کیا ہے، اگر اس کے اندر وہ کامیاب ہو جاتے ہیں، ایک تو سیاسی طور پہ ان کا قد بڑھے گا، ان کا سیاسی وزن بڑھتا ہے اگر اس صورتحال کے اندر ان کو کوئی کامیابی ملے، اور اس کے علاوہ یہ بھی ممکن ہے کہ اس کے بعد تحریک انصاف کے دروازے بھی ان کے لیے شاید کھل جائیں. So there are possibilities that وہ پی ٹی آئی کے فولڈز میں دوبارہ شامل ہو جائے. میں اسپیکولیٹ کر رہا ہوں، لیکن پہلا پارٹ تو میں ڈیفینیٹلی کہہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اگر وہ ان کی کاوشوں سے، اور یہ نظر آئے کہ ان کی کاوشوں سے تحریک انصاف کے اوپر مشکلات کم ہو رہی ہیں، اور جو لوگ اس وقت گرفتار ہیں ان کی رہائی ہو رہی ہے، تو اس سے ان کا سیاسی وزن تو بڑھے گا. یہ تو بات واضح طور پہ کہی جا سکتی ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد ممکن یہ ہے، وہ تحریک انصاف نے فیصلہ کرنا ہے، بٹ ممکن یہ ہے کہ اس کے بعد ان کے لیے کوئی سافٹ کارنر پیدا ہو، اور شاید تحریک انصاف کے دروازے بھی ان کے لیے کھل جائیں، لیکن وہ پھر دیکھنا ہوگا کہ تحریک انصاف کیا فیصلہ. So you seem to be for these efforts, you know. میں جو بھی پاکستان میں سیاسی بحران ختم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے نا، میں تو سب کے ہی فیور میں ہوں. زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا، ناکام ہو جائیں گے نا. تو انلیس وہ کوئی کام ہمیں ایسے کرتے ہوئے نظر آئے جس سے ہمیں نظر آئے کہ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے یا تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے، میں اسی لیے الفاظ استعمال کروں اسٹیٹڈ آبجیکٹو کہ جو اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے اگر اس کے اوپر کام کر رہے ہیں تو زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا کہ نہ ہی کامیابی ملے گی. تو میرے خیال میں تو لوگوں کی نیت پہ پہلے دن سے شک کر لینا کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کرنے دیں ان کو کوشش، اگر کوئی اس میں سے اچھی چیز نکلتی ہے بہت اچھی بات ہے، اور اگر کوئی ایسے اقدامات وہاں سے نظر آنے شروع ہوں جس سے نظر آتا ہے کہ جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے، تحریک انصاف کو نقصان ہو رہا ہے، تو پھر ضرور تنقید کریں. ٹھیک.